آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میرا نام بلال عباسی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہوں. عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. ہر تاریخ میں آتی ہیں, حوصلے مضبوط ہیں. بھائی ان کے جیل میں ہیں اس وقت, 100 دن سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے. بہت شکریہ. بتائیے گا عدالتی کارروائی سے مطمئن ہیں یا نہیں آپ؟ دیکھیں, جو جیل کے اندر ہو رہی ہے بالکل نہیں ہے. ہمیں بلکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو جیل میں اجازت ہو جانے کی, لیکن اصل میں تو خان صاحب کو کورٹ کے اندر آنا چاہیے. جس وقت ایسی دفعات جس کے اوپر جو رانا ثناء اللہ نے لگائی تھیں وہ یہ تھیں کہ خان صاحب کو سزائے موت تک یہ ہو سکتی ہے اس کیس میں, اور چھپا رہے ہیں میڈیا سے بھی, اور کورٹ کے اندر نہیں تو جیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے. جیل کے اندر آپ کا خیال ہے یہ ٹرائل کیوں کنڈکٹ کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ کس قسم کا یہ مذاق ہو رہا ہے. میں مذاق ہی کہہ سکتی ہوں, اور کیا کہتے ہیں بے انصافی کو. میم آپ کو میں نے دیکھا ہے, آپ کے حوصلے مضبوط ہیں. بھائی کے حوصلے کیسے ہیں؟ وہ تو آپ سے بھی بہت زیادہ. ان کا حوصلہ اتنا مضبوط ہے کہ ان کو دیکھ کے ہمیں شرم آئے اگر ہمارا حوصلہ مضبوط نہ ہو. عمران خان صاحب کے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پہلے تو بتا دیجیے گا آج کیا پروسیڈنگ ہوئی اور کیا ریلیز ملنے کے چانسز ہیں کہ جیل ٹرائل رک جائے گا؟ سر دیکھیں, جیل ٹرائل جو آج دن تک ہوا اس کے حوالے سے ہم نے گزارش کی کہ یہ غلط ہوا, یہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہوا, اس تمام کارروائی کو حذف کیا جائے. لیکن اگر یہ غلط ہونے کے باوجود آئندہ کو اگر ہم دیکھیں, کیونکہ 15 نومبر کو حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن کیا ہے جس میں انہوں نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا ہے اور آئندہ کے لیے میں سمجھتا ہوں کسی حد تک قانون کو عمل کرنے کی کوشش کی ہے. تو ہماری دو گزارشات ہیں. ایک یہ کہ ماضی کے حوالے سے جو کارروائی ہوئی ہے آج دن تک اس کو حذف کیا جائے اور ٹرائل اثر نو شروع کی جائے, اور آئندہ جب ٹرائل شروع ہوگی تو پھر ہم بعد میں آنے والے جو نوٹیفیکیشنز ہیں, جو 15 نومبر کا نوٹیفیکیشن ہے کابینہ کا جس میں جیل ٹرائل کا کہا گیا ہے, اس کو چیلنج کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں آئندہ کے لیے. لیکن ماضی کی حد تک جو کچھ ہوا ہے وہ غلط ہے. یہ ہماری رجسٹرار صاحب کو کیوں آج طلب کیا گیا؟ جی, اس پہ کچھ معاملات تھے. یہ مجھ سے پوچھا گیا کہ جو جج صاحب ابو الحسنات ذوالفقارین صاحب کی تعیناتی ہوئی اس میں کیا پروسیجر فالو کیا گیا, کیا ان کا نام اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے دیا گیا تھا, یہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے جو 1000-1500 جج صاحبان ہیں سیشن عدالتوں کے, ان میں سے کس کو انہوں نے منتخب کرنا ہے عمران خان کی ٹرائل کے لیے. تو یہ حق ظاہر ہے کہ انتظامیہ کو حاصل نہیں ہے کہ وہ عدلیہ کے کسی فرد کو چنے اپنے کسی مقصد کے لیے. تو ہماری گزارش تھی یہ دیکھا جائے کہ یہ معاملہ عدالت کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے چلا یا یہ کہ نام جو ہے وہ حکومت کی طرف سے آیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے صرف اس نام پہ مہر سخت اس مقصد کے لیے ریکارڈ منگوایا ہے. سر آپ ایک ممتاز قانون دان ہیں, کوئی ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہے کہ کسی سیاستدان کا جیل میں ٹرائل ہوا؟ آپ تو بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں کے اور میاں نواز شریف صاحب کے بھی وکیل رہ چکے ہیں. سر دیکھیں, یہ بدقسمتی ہے لیکن ایک دو نظیریں ہیں جیل ٹرائل کی ہمارے ماضی میں. معراج محمد خان صاحب کا ٹرائل 70 کی دہائی میں ہوا, بعد میں ہمارے دیگر سیاستدان جو ہیں ان کے ٹرائل بھی ہوتے رہے, لیکن یہ کہیں بھی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. یہ جو آئین کا ایک وعدہ ہے ہر شہری کے ساتھ کہ اس کی ٹرائل جو ہے وہ آئین و قانون کے مطابق ہوگی, ڈیو پروسیس کے مطابق ہوگی, انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا, یہ اس وعدے کی برخلافی ہے, اس وعدے سے انحراف ہے. لہٰذا بہت کوئی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے جیل ٹرائل کرنے کی. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ ایک وتیرہ ہے کہ جب کسی سیاستدان کو آپ نے اوجھل کرنا ہو نظر سے تو اس کی آواز بھی بند کر دیں, اس کا چہرہ بھی میڈیا سے بند ہو جائے, اور جو کچھ ایک ٹرائل کے دوران اس کا وجود ہے اس کو بھی جیل میں مقید کریں. تو یہ ہم نے گزارش کی کہ یہ تمام معاملہ جو ہے عمران خان صاحب کے وجود کو عوام کی نظروں سے غائب کرنے کی ایک مہم ہے یا جو ایک کڑی ہے اس کا حصہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کی لوئر کورٹ میں سے بھی اور ہائی کورٹ میں سے بھی سائفر کیس میں ضمانت کینسل ہو چکی ہے, ریجیکٹ ہو چکی ہے, سپریم کورٹ ریلیف دے دے گا یا وہاں سے بھی مشکل دکھ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, میں اس بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. میں سمجھتا ہوں مقدمہ اچھا ہے عمران خان صاحب کا, ان کے جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ ٹھوس نہیں ہیں, ان میں کوئی میں سمجھتا ہوں جان نہیں ہے. لیکن بہرحال اب یہ ایک عدالتی کارروائی ہے اور عدالتی فیصلے جو ہیں ان کے بارے میں پہلے سے کچھ کہنا مشکل ہوتا ہے. ہم دیکھیں گے اب کیا ہوگا. اب اگر عدالت صادر فرما دیتی ہے یہ حکم کہ ہڈیالہ جیل میں ہی سماعت اور صحافیوں کو ایکسیس ہو جائے, کچھ پبلک جا سکے, میں سمجھتا ہوں اس سے ریلیف ملے گی. نہیں, اس سے بڑی حد تک ریلیف ملے گی لیکن مکمل نہیں ہوگا. ہم پھر بھی یہ تقاضا کرتے رہیں گے کہ ٹرائل عام کورٹ میں ہو
لیکن کم از کم اتنا ضرور ہو کہ جو جیل ٹرائل ہے وہ بھی اوپن ٹرائل ہو، صحافیوں کو، خاندان کو، عوام الناس کو موقع ہو اس ٹرائل کو دیکھنے کا۔ سائفر جو لہرایا ہے، آپ ایز اے قانون دان ہونے میری نظر میں کوئی جرم نہیں ہے وہ۔